الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں میں بن غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھٹیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے تلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا قسمت میں لاکھ پیچوں 100 پر 1000 کج یہ ساری کچھ ایک تیری سیدھی نظر کی ہے تو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے رسم کا کیا کلام ہے میرے رسم لکھتے ہیں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے
کے پاس مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا غم زدو چلو احمد مختار کے پاس غم زدو چلو احمد مختار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا کیا ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس نے کیا ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس سر بھی غم آنکھ بھی دم شرم سے پانی پانی سر بھی غم آنکھ بھی دم شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس
ہے کھڑا آپ کے دربار کے بادشاہ والا، یہ مدینے کا بنے دیوانہ، شاہ والا یہ مدینے کا بنے دیوانہ، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، اس نے اخلاق ملے بھی، اس نے اخلاق ملے بھیک میں، اخلاص ملے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا، ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، مرحبا ہم بھی چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے محترم نبی، آج 10 دسمبر ہے 2021 اور جماعت اول کی 5 تاریخ ہے، آج جماعت مبارک ہے، بڑی پیاری گھڑیاں ہیں۔ حضرت سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پرانوار ہے، اپنی برکتیں اٹھا رہا۔ ان کے مزار کے ساتھ متصل مسجد سیدنا شام شہزادہ، جامع مسجد سیدنا شام شہزادہ میں حاضر ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے
بڑی حاضری میں اللہ پاک سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، بڑی بشاشت چہرے اس میں نمایاں تھے، بڑے مسکرا رہے تھے، خوش تھے۔ ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے ایک مرتبہ درود پاک کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے 10 مرتبہ درود و سلام آنا، درود آنا ہے اور پھر سلام بھی آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر سلام، کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، کیوں نہیں پڑھتے درود پر اور ان کی آل پر، ہے صحابہ کا طریقہ صلاۃ و سلام، اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، اے مبین پڑھ لے درود پر اور ان کی آل پر، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام۔ درود پاک کی بڑی برکت ہے، اس میں سب سے پیاری فضیلت پتہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پہ ہم درود پڑھتے ہیں اور وہ ہمارا درود سنتے ہیں، درود سنتے ہیں اور دعا بھیجتے ہیں، اور ہم سلام بھیجتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یار، ایک مومن کے لیے، ایک بندہ ہے امتی کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور علیہ السلام سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا، جب گھر میں جائے تنگدستی سے جو ہے نا چھٹکارے کے لیے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ بندہ جب گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے کہ السلام علیکم، کوئی ہو یا نہ ہو بلند آواز سے سلام کرے، اور پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھے ہیں، اور پھر فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جس کے گھر، جو گھر میں یہ پڑھتا ہے درود پاک، اس کے گھر میں حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ موجود ہوتی ہے اور تنگدستی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اصالِ ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا متنبي يا رسول الله۔ آج بیان کا موضوع ہے حق پر کون۔ حضور علیہ السلام پہلے شروع میں جب اسلام کی دعوت آپ نے فرمائی، اعلان نبوت فرمایا، شروع میں رحمت عالم
نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے شروع اور ان کے لیے بخشش کی طرف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا۔ وہ فرمان کے سورہ توبہ آیت نمبر 80، استغفر لہم، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف منافقین کے لیے۔ اور منافق کے لیے اتنا سخت حکم کیوں ہے وہ آگے چل کے عرض کرو انشاءاللہ۔ اچھا، ان کی مغفرت طلب کرو یا نہ کرو، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، چنانچہ جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو ان کی نماز جنازہ ایسے مسلمان پڑھ لیتے تھے جنہیں ان کے منافق ہونے کا علم نہ ہوتا تھا، اور جسے علم ہوتا تھا کہ میت منافق کا جنازہ ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی جنازے میں شریک نہیں ہوتے، یہاں تک کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہو جاتے، کیونکہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خاص علم عطا فرمایا تھا منافقین کا، ان کے ناموں کو بتاتے ہیں۔ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کا لکھا ہے طب فقہ میں، مگر ان کے لیے دعائیہ کلمات جیسے بارک اللہ فیکم، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ وغیرہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ علی احسانہ وغیرہ ایسے کے جملے ان کے لیے نہیں ہیں۔ یاد رہے بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے جو نیک اعمال کرتا ہے اس کو 2 اجر دیے جاتے ہیں۔ بندہ مومن جب نیک عمل کرتا ہے اس کو 2 اجر دیے جاتے ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ اور جب کہ کوئی کافر اچھا کام کرے، چیریٹی بنا دیتا ہے، جیسے ہسپتال بنا لیتا ہے، کوئی اچھے کام کر لیتا ہے، فلاحی سماجی ادارے بنا لیتا ہے، اور کوئی کھانے وغیرہ کے ایسے دسترخوان لگا دیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں اجر آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہاسپٹلس، میو ہاسپٹل کس نے بنایا ہے؟ یہ انگریز تھا، ٹھیک ہے۔ گلاب دیوی ہاسپٹل اور کیا کیا نام، بڑے بڑے مشہور نام ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ کنہوں نے بنائے؟ یہ کفار نے بنائے۔ نام دنیا میں روشن ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب کوئی کہے نہیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے، اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں دینا ان کو میں نے اجر، تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ ان کو اجر ملے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی آپ نرم گوشہ نہیں لے کر آئیں گے ان کے بارے میں۔ اچھا، یہاں تک کہ ان کے لیے افسوس والے کلمات بھی نہیں کہیں گے، اوہ بڑے اچھے کام کرتا تھا یار، اللہ اس کی مغفرت، یہ کہتے ہیں اس کی مغفرت سے کافر ہو گیا وہ بندہ۔ جی ہاں، کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے، کسی منافق کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا اوہ بڑے اچھے کام کرتا تھا اللہ اس کی مغفرت پر، کافر ہو گیا وہ بندہ۔ شادی شدہ تھا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، حج کیے ختم ہو گئے، نمازیں جو پڑھی ختم ہو گئی، بیعت تھی کسی تھی وہ بیعت بھی ٹوٹ گئی، اب نئے سرے سے شروع کرے گا کاموں کا۔ لہذا کسی کی بھی میت جنازہ ایسے معاملہ کرنے پہلے چھان بین کریں آپ، یہ ہے کس کا؟ حضور علیہ السلام پوچھا کرتے تھے، تمہیں پوچھتے ہو کیا مسئلہ پڑ رہا ہے؟ تم حضور علیہ السلام سے زیادہ تم تقوی پرہیزگار والے ہو؟ نہیں جناب، تمہارے اندر زیادہ نرم گوشہ ان کے لیے نہیں، بالکل نہیں رکھنا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کرتے تو حضور علیہ السلام نہیں جایا کرتے تھے۔ یہاں پر لکھا جس نے ایسا کہا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ جو کسی کافر کے کفر میں شک بھی کریں تو فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک یہ ہے من شک فی عذابہ و کفرہ فقط کفر، یعنی جو اس کے قطعی کفر بکنے والے کافر کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی خود کافر ہو جاتا ہے۔ در مختار فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اگر نکاح تھا تو نکاح باطل ہو گیا، اگر کسی پیر کامل سے بیعت تھی وہ بھی جاتی رہی، سب اعمال پر مردود ہو گئے۔ اب دوبارہ
تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح اور معاملات از سر نو کرے، دینی معاملات اپنے دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے۔ تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ اس کے طریقہ میں بتایا تھا، روزانہ کیا کرے، ہو سکے ہر نماز کی بات کریں، سفر کر رہے ہیں سفر میں کریں، میرے لیے سنتا یہ طریقہ ہے، یہ ہے آپ یہ طریقہ ہے۔ آپ جب بھی سفر پہ جاتے ہیں، آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر پہ جانا تو آپ یوں کہتے ہیں یا اللہ عز و جل مجھ سے اگر کوئی کفر سرزد ہو گیا تو مجھ سے میں توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اب تو وہی ماحول نہیں رہا، مگر ہم جہاں ان کو پڑھانے جاتے ہیں، نکاح پڑھانے جاتے ہیں، وہاں پر ہم پہلے یہ تجدید ایمان کرواتے ہیں، ان کو کلمے پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کہ ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو نیکی کا کام کرتے جائیں اس کے ساتھ ہیں، اس کے لیے تجدید ایمان کرواتے رہا کریں۔ لڑکی ہے اگر وہ کیا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں بیٹھی ہوئی ہے دلہن جو ہے، اور اگر تمہاری محرم ہے تو سامنے بیٹھ کے کر دو، غیر محرم ہے تو پردے میں رہ کے اس کا پردہ ہوتا ہے ڈلا ہوتا ہے، بس اسے کروا کے ہلا نہیں، منہ کو ٹرا تو تیری میں بعد میں سنوں گا، ورنہ آواز سننی ہے، اس کو چہرہ نہیں دیکھنا۔ خیر تو عورت کو بھی، وہ جو دلہن ہے اس کو بھی تجدید ایمان کروائیں۔ کیا کرنا ہے؟ یا اللہ، آپ بھی بولیں یا اللہ مجھ سے، میں بتاتا ہوں پتہ کیوں یہ کروا رہا ہوں، گانے کفریہ کلمات ہم سنتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پہ جو بیٹھنے والے کفریہ کلمات گانے وغیرہ گاتے ہوں گے، نہیں، الحمدللہ یہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات پتہ کہ آپ ہی کرتے رہا کریں، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو میں اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرتے رہا کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیارے بھائی، ہمیشہ یاد رکھو وہ ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ہر کس جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابہ کرام و اہل بیت اطہار یا پھر اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والا، ادنا سے بھی گستاخی کرنے والا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور جو کوئی کسی کافر منافق گستاخ سے میل جول رکھے یا ان کو اچھا سمجھے یا ان سے رشتہ داری کرے یا ان کو برا کہنے کو برا مانے تو تیار ہو جائے اس جہنم کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ضیافت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ خوشخبری سنا اس کو جہنم کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم منکم، ہاں جی، منکم فاولئک هم الظالمون، یعنی ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں اپنے باپ اور اپنے بھائی کو دوست نہ سمجھو، اس میں آتا ہے جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات یعنی کہ میل جول کا حکم دیا، میل جول ختم کرنے کا حکم دیا، تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ بھائی وغیرہ سے قرابت داری رشتہ داری توڑ دے، ترک تعلق کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات یعنی قلبی محبت کا تعلق جائز نہیں، چاہے ان کا کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمانوں یعنی کافروں، بے دینوں، گمراہوں کے ساتھ میل جول، رسم و راہ، مودت اور محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوشامد میں رہنا سب ممنوع ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم کے پاس مت بیٹھ۔ حدیث مبارکہ اس کے بارے میں کیا فرماتی؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے الگ رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دے، وہ تمہیں فکرے میں نہ ڈال دیں۔ مسلم شریف کے حدیث میں بات ہے۔ حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ، اگر یہ بیمار پڑیں ان کی عیادت نہیں کرنا، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شامل نہ ہونا۔ یہی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں مزید الفاظ یہ بھی شامل ہیں، اور اگر تم ان سے ملو تو انہیں سلام نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مقصد جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، سلیکٹڈ کیا ہے، انہیں میرا ساتھی اور قریبی عزیز بنایا ہے۔ ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخی کریں گے اور انہیں برا بلا کہیں گے۔ اگر تم انہیں پاؤ تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ان کے ساتھ نہ کھانا پینا، ان کے ساتھ نماز پڑھنا اور نہ ہی ان پر نماز پڑھنا، یعنی کہ اس کی نماز جنازہ۔ ان آیات و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بد مذہبوں کے سائے سے بھی کوسوں دور بھاگیں، یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کی دعوتوں میں اور ان کی شادی غمی میں شریک ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پیارے اور محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک ایمان والا مشرک نیک ناپاک ہیں، بالکل ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا۔ یہ جو آخری تھا نا حضور علیہ السلام کا حج مبارک، اس نے حضور علیہ السلام نے مشرکوں کو جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکوں کو جو ہے وہ آنے کا منع کر دیا۔ یہ حکم فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں، اس سال کے بعد مسجد حرام نہ آئے گی۔ اس کے بعد 9 سن ہجری میں یہ حکم نازل ہوا، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، ان کو باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا گیا ہے کہ کفر شرک کی نجاست سے آلودہ ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی کہ جس سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے نہ ہی عمرے کے لیے۔ دنیا بھر کے مساجد میں مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہے، غیر مسلم مسلمانوں کی عبادت گاہ میں مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو کہتے ہیں نا کہ جناب اگر ہم گستاخی کرنے والوں کو اپنے ملک سے باہر نکالیں گے تو کیا ہوگا جی؟ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ہمیں رزق روزی نہیں ملے گی۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں دینے والا ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں، تم ان کے اوپر کہاں تک لگا کے بیٹھ گئے۔ یہاں مشرکین کو منع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان مسجد حرام شریف میں آنے سے روکیں۔ یہاں اصل حکم مسجد حرام شریف میں آنے سے روکنے کا ہے، اور بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں آنے کے بھی متعلق یہی حکم ہے۔ کفار مسلمان کی مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ کہنا مسجد حرام شریف سے کفار کا منع ہے ایک خاص وقت کے واسطے تھا، صرف اس وقت کے لیے تھا۔ اگر یہ مراد ہے اب نہ رہا تو اللہ عز و جل پر صریح افترا باندھ رہا ہے، سفید جھوٹ جس کو کہنا، یہ جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ قرآن کنز العرفان، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں نہ آنے پائیں۔ یوں ہی یہ کہنا کہ کفار کے وفود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے، یہ محض جھوٹ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اڑاتے ہیں جناب وہاں پہ بھی تو عبادت کیا کرتے تھے، وہ لوگ نہیں کرتے۔ ہماری جو ہے نا مقدس مقامات، مسجد بادشاہی مسجد، یہاں پر آتے ہیں یہ لوگ، چونکہ وہاں پر عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں نا، وہاں پر قابض ہیں، تو اس لیے وہ بلاتے ہیں، جیسے وہ ہیں ویسے انہوں اپنے والوں کو بلاتے ہیں۔ وگرنہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اس دور پر جو وزیر اعظم تھی نا، اندرا گاندھی تھی میرا خیال، وہ ہے نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر نا حاضر ہونے کے لیے، حاضری دینے کے لیے آ رہی تھی۔ مسلمانوں کو پتہ لگ گیا وہاں کے، انہوں نے کہا خبردار، کافر کا یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے۔ اور جبکہ
7 سالہ جشن دیوبند ہوا، انہوں نے اندرا گاندھی کو وہاں پہ بلایا، اس کو ممبر پہ بٹھایا معاذ اللہ۔ جی ہاں، تاریخ گواہ ہے۔ 7 سالہ جشن دیوبند ہوا دارالعلوم، ان بدبختوں نے ممبر رسول پر اس اندرا گاندھی کو بٹھایا تھا۔ جیسے وہ لوگ ویسے میں، تو ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہی مسجد میں آئے، غیر مسلم مسجد میں ہرگز نہ آئے۔ یاد رکھیے اگر ایسا کریں گے تو کامیابی ہے، وغیرہ ٹھیک ہے ذلیل رسوا تو ہو رہا ہے مسلمان آپ کے سامنے، جو نرم گوشہ رہتا ہے اس کا حال دیکھ لیں، کچھ دن اچھا رہتا ہوگا نظر آتا ہے اس کو اچھا نظر آ رہا ہوں، بعد میں دیکھو بیڑا گرک ہو جاتا ہے اس کا، تھو ہو رہی ہے ہر جگہ پر۔ جو پہلے کوٹ ڈنگے ان کے صحابہ کرام کی ناموس کے ڈنگے بجاتے تھے، آج ان کے دشمنوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے سو۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، یہاں پر اس آیت پر مفتی احمد یار خان ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی یہ نہ سمجھے کہ اگر حج میں کفار شریک نہ ہوئے تو تمہاری تجارتیں نہ چلیں گی، بلکہ اللہ عز و جل مسلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت دے گا کہ مسلمان حاجیوں سے اہل مکہ کے تمام کاروبار چلیں گے۔ رب عز و جل نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا۔ آج دیکھیں مکہ اور مدینہ میں وہ پھل ہے جو پوری دنیا میں موجود نہیں ہوتا، وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایسی کھجور نہیں جیسی کھجور وہاں پر ہے، پوری دنیا میں ایسا پانی نہیں جیسے آپ زمزم ہے۔ کیسی برکت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ نہ سمجھیں آپ کسی دشمن کو راضی کر رہے ہیں نا اللہ کے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، نہ بیڑا گرک ہو رہا آپ کا۔ آپ ان سے اپنا واسطہ چھوڑیں، ان سے اپنا رابطہ توڑیں، ان سے میل جو چھوڑیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے آپ کو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یار سنا ہمارا گاہک آتا ہے بد مذہب ہے، بکواس بھی کرتا ہوں، کوئی بات نہیں آپ خیر کاروبار کرنا ہے ٹھیک ہے، نہ ایسے کبھی نہ سوچنا۔ آپ اس کو رد کر کے دیکھیں، عاشق رسول کو دیں آپ، نہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو تو بڑھنے نہ پھر ہمیں۔ تو پیارے محترم اسلام پہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسباب پر توجہ نہ دیں، مسبب الاسباب پہ توجہ دیں۔ جو مسبب ہے، جو سبب بنانے والا ہے، وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ وہ جو پتھر میں رہنے والے کیڑے کو دیتا ہے تو 6 فٹ کے انسان کو وہ نہیں کھلائے گا۔ ہم اپنی ایمان کی کمزور کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے ایمان مضبوط کریں، اللہ نے ایمان دیا ہے، اس سے قیمتی شے کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے سب کچھ عزتیں ہیں، یہ نہیں سب برباد۔ آخری بات، حضرت میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملنے والا آتا تھا، وہ کہتے ہیں دور ملیے نا وسوسے بہت آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے دیا وسوسے پتہ کتنے آتے ہیں؟ گل یاد رکھنا، جتنے مال ہوتا اتنے چور آتا ہے، جتنے مال ہوتا ہے اتنے چور آتا ہے، جتنے ایمان ہوتے شیطان نے آنا ہی آنا۔ تسی توجہ نہ دیا کرو۔ پھر آیا آپ نے اس کو یوں سمجھایا، بار بار آتا ہوئے سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پتہ لگا کہ وہ آنا جانا چھوڑ گیا، پتہ لگا کہ وہ مرتدی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ کسی دن چلتے چلتے راستے میں ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضرت مجھے شیطان نے تنگ کرتا، مجھے اب شیطان تنگ نہیں کرتا۔ فرمانے لگا تو آپ شیطان بن گیا، تجھے شیطان نے کیا کرنا ہے؟ تنگ کرنے آنا ہے، تو آپ شیطان ہو گیا۔ اب تیرے پاس کون سا ایمان رہا؟ بے ایمان ہو گیا تو تیرا لٹ گیا سارا کچھ۔ تو پیارے محترم صاحب اپنے ایمان کو سنبھالیں، بڑی قیمتی چیز ہے۔ الحمدللہ علماء حق کا اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے جو علماء کرام ان کے ساتھ بیٹھا کریں، آپ کی ایمان کو تقویت ملے گی۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے، نہیں جناب ایسا نہیں ہوتا جی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو کچھ نہیں دیا، وہ تم جو ہے وہ تم محتاج ہے، وہ تو یہ ہے وہ تو وہ ہے۔ قرآن کی جی تم آیتیں پڑھتے ہو کہ جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اور اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہ، اور تم اگر ان کو پکارو تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے معاذ اللہ۔ یہ تو کفار کے لیے اور یہ بتوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، تم ان کو مزاراتے ہو، یہ پہ چشمہ کرتے ہو، اور یہ کرام پہ چشمہ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ قرآن پاک کے ساتھ بغاوت کرتے ہو، قرآن پاک کو غلط استعمال کرتے ہو۔ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کسی اور کو جو ہے وہ نہیں پکارنا چاہیے؟ اگر نہیں پکارنا چاہیے ایک دوسرے کو کیوں پکارتے ہیں آپ؟ بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے اگر تم راستہ بھولتے تو بلند آواز سے پکارو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندہ میری مدد کرو۔ کیوں کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے کیوں فرمایا یہ؟ کیا حضور علیہ السلام جو ہے وہ شرک کی طرف لے کے جا رہے؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری سے نہیں کہا وہ تخت لے کر آؤ، خود نہیں لے کر آ سکتے تھے، نبی تھے، چاہتے تو اسی وقت آ جانا تھا، لیکن کیوں نہیں لے کر آئے؟ اپنی امت سے یہ کام کیوں کرایا؟ اس لیے پتہ لگا کہ آنے والے لوگ جو ہوں گے وہ منکر ہوں گے اولیاء کرام کی کرامات کے۔ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوتا، اگر آپ اس کو اللہ سمجھ کے مانگ رہے پھر تو شرک ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اور اس کے دیے سے کرتا تو ٹھیک ہے، اس میں کون سے مذاق ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دل ہونے کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس عقل اور دل ہے ہی نہیں تو اس نے کیا سمجھنا ہے؟ اس کے دل میں اس کے دماغ میں بھی بھوسا بھرا ہوا ہے جناب، بس وہ شیطان والی توحید کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے فرمایا سجدہ کر، کہنے لگا نہیں کروں گا، تجھے کروں گا، اس کو نہیں کروں گا، اس کی توحید اس کو لے ڈوبی۔ نبی کی توحید اپنائیں، صحابہ کرام نے جس توحید پر عمل کیا اس کے اوپر عمل کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، کتنے فرقے تھے؟ 72 فرقے تھے، سارے جہنمی، سب جہنمی۔ فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اب وہ حق پر کون ہے؟ وہ حق پر کون ہے؟ صحابہ کرام نے رضوان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ، وہ نجات پانے والا فرقہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ خبر دے دی ہے حضور علیہ السلام نے، اپنے ٹیبے نہ لانا، اپنے اٹکل پچھو سے کام نہ لینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا وہی جنتی ہے، بس ختم ہو گیا۔ کرائٹیریا دے دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون جنتی ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر عمل کرے گا وہی جنتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جنتی کون ہے؟ یہ اونچی بولے گا۔ ہاں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور صحابہ کرام کے طریقوں پر عمل کرے گا وہی جنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہہ نہیں جی وہ تو حضور علیہ السلام کی جھوٹ باندھ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ نبی کو جھٹلا رہا ہے، اور جس نے نبی کو جھٹلایا تھا حضرت عمر نے اس کی گردن مارتی تھی۔ جس نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر کی تلوار یہی فیصلہ کرتی ہے، اس کے گردن مارتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے حق پہ ہے کون، جان لیں حق پر کون ہے۔ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے حق پر ہیں الحمدللہ عز و جل، ٹھیک ہے؟ آپ انہی کے ساتھ، انہی علماء کرام کے ساتھ ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ دعوت اسلامی آپ کو حق کا راستہ بتاتی ہے، حق کے راستے پہ لے کے چلتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا کی جان بھر کر کے پلا رہی دعوت اسلامی۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ مبصر رہا کریں۔ ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے تقریباً مدنی چینل پہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آپ اس کو دیکھا کریں، اس میں بڑے جو ہے نا واضح طور پہ نا فرمان جاری ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اب انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائے گی۔